اس کے پاس 2 دن تھے اس پروجیکٹ کے ایونٹ کے لیے، ایسے میں اب وہ بالکل مصروف ہو گئی تھی۔ اکثر تو وہ جب بے حد مصروف ہوتی تھی گھر تک نہیں جاتی تھی اور وہیں آفس میں اپنے کام میں مگن رہتی۔ ابھی بھی وہ سائٹ پر کام کرتے یہ بات کو ساتھ ساتھ بریفنگ دیتے ہوئے اپنا کام بھی کر رہی تھی کہ میسج کی بجتی ٹون پر ٹھڑکی۔ 1 سیکنڈ بعد لیپ ٹاپ سے ابھرتے اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے نرمی بھری سنجیدگی سے کہا اور خود سیل کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہمیں جمعے کو ٹریٹ چاہیے۔ ردا کے میسج کو پڑھ کر وہ مسکرائی نہیں بلکہ اسی سنجیدگی سے جواب ٹائپ کرنے لگی۔ شیور، کیوں نہیں؟ مختصر جواب لکھ کر سیل فون رکھتے ہوئے وہ پھر سے بات کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ ہمیشہ اپنے سارے ویوز اور مشورے فائنل کروا کر آفس سے سارے کام کرتی تھی، جبکہ وینیو پر سحر اور عباد ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے جا کر کام کرتے تھے۔ وہ اہم وینیوز پر جایا کرتی تھی، وہ بھی آخر میں ساری تیاری کو فائنل ٹچ دینے کے لیے، اس لیے وہ بھی ایک ایک شے کے بارے میں انتہائی محتاط انداز میں لکھ رہی تھی کہ اس کے نزدیک کوئی غلطی کی گنجائش نہ نکلے۔ دوسری جانب دستگیر اپنے آفس کے کاموں میں بری طرح مصروف رات دیر تک گھر آتا تھا۔ یہ 2 دن اسے مہمانوں کے ارینجمنٹس، ٹینڈر پاس کروانے، لیگل مسئلے، اسٹوریج ہاؤس میں ایکوپمنٹ دیکھتے ہوئے گزار دیے تھے تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو۔ آج دوسرا دن تھا، یعنی فائنل۔ کل اس کے پروجیکٹ کے ساتھ کمپنی کا بھی لانچ تھا، سو وہ پرجوش ہونے کے ساتھ پر امید بھی تھی۔ گاڑی پارک کر کے وہ تھکے تھکے قدموں سے جیسے ہی اندر آیا، وردہ اور ردا کو LED کے سامنے پیزا اور برگرز کے ساتھ ڈرامے کے ساتھ بھی انصاف کرتے دیکھ کر ان کی جانب چلا آیا۔ تم دونوں سوئی نہیں ابھی تک؟ یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ صوفے پر گرتے اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو شاید ڈرامانی فلم دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ان دونوں کی گھورتی نظروں پر وہ سیدھا ہوا۔ آپ نے ہمیں ڈرا دیا، ان دونوں نے بیک وقت چیخ کر کہتے ہوئے اس کو کہکا لگانے پر مجبور کر دیا۔ اتنی بڑی ہو کر ڈرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ قریب پڑا کوشن ان دونوں پر پھینکتے ہوئے وہ جیسے ان کی پتلی حالت سے حز اٹھا رہا تھا۔ آپ کو ڈراتے ہوئے آتی ہے جو ہمیں آئے؟ ردا کے کرارے جواب پر وہ ارے کہہ کر رہ گیا۔ ایسے ڈرامے اور فلم دیکھتی کیوں ہوں تم دونوں کے ڈر لگے؟ پیچھے کو ہوتے اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے حقیقتاً جاننا چاہتا۔ مزہ آتا ہے، اب ہم زری کی طرح تو ہے نہیں کہ کسی چیز سے نہ ڈریں، وردہ نے نہ کہتے ہوئے ستائش سے کہا، جبکہ ردا اس کو نکیوں سے اضطراب میں صوفے سے ٹیک لگاتا دیکھ رہی تھی۔ سونا تو بہت ڈرتی تھی ایک ایک چیز سے، یہاں تک کہ کوئی اس کے پاس سے بھی گزرے تو وہ ڈر جایا کرتی تھی۔ وہ جب بولا تو اس کو اپنی آواز تک اجنبی لگ رہی تھی۔ وردہ اور ردا نے چونک کر ایک دوسرے کو بغور دیکھا۔ آپ کو یاد ہے ابھی تک آپ زری کو سونا کہتے تھے؟ وردہ نے جوش سے آگے ہو کر پوچھا، جبکہ دستگیر نے سر صوفے کی پشت سے لگاتے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ یہ تو ایک زمانے پرانی بات ہے کہ زری اتنی ڈرپوک تھی، اب تو زری کسی شے کا بھی اکیلے مقابلہ کر سکتی ہے۔ وردہ جب بولی تو اس کی اداس آواز ردا کی لاؤبالی آواز سے بے حد سنجیدہ تھی۔ دستگیر نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کو دیکھا جو دستگیر کو ہی دیکھ رہی تھی، اندر تک اترتی نظروں سے۔ ردا کی وہ نظریں اس کے لیے یکسر نئی نہیں تھیں۔ تھٹک کر سیدھا ہو بیٹھا، وہ اس کو بے حد افسوس، ملال اور نا امیدی سے دیکھ رہی تھی۔ تم ایسے مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کو بے اختیار ان نظروں پر کہنا ہی پڑا، اور وردہ کے چونکنے سے قبل ہی وہ نگاہوں کا زاویہ تیزی سے بدل گئی۔ ہے، میں نے آپ کو کیسے دیکھا ہے؟ آگے ہو کر ڈبے میں سے گرما گرم زنگر نکالتے ہوئے اس کے انداز میں پہلے والا بڑا پن اور سوگواری نہیں تھی، جیسے میں تمہاری کسی امید پر پورا نہیں اترا یا تمہارا مان توڑ دیا ہو۔ اب کے سیدھے ہوتے اس نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ ردا نے چونک کر وردہ کو دیکھا جو مزے سے برگر کھا رہی تھی۔ ابھی تو آپ ہی جانتے ہوں گے، ویسے اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو موج کریں آپ۔ اس کی پھر سے سرد ہوتی آواز پر دستگیر نے چونک کر اس کو بغور دیکھا، جس کی آنکھیں ایک دم اس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ پہلے والی نرمی اور اپنائیت مفقود ہو گئی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ ایسے کیوں کر رہے تھے؟ پہلے بابا جان، زخرف، اور اب ردا اس کی بیسٹ بڑی۔ ویسے بھائی، یہ نیہا کیسی لگتی ہے آپ کو؟ وردہ نے اس سرد خلیج کو محسوس کر کے تیزی سے کہا۔ ردا نے چونک کر اس کو دیکھا جو جتنی لاؤ والی بنتی اور دکھتی تھی اتنی تھی نہیں۔ کیا مطلب؟ اس بے تکے سوال پر جو ناگواری اس کے چہرے پر در آئی تھی، اس نے ردا کو اب کی بار حیران کر دیا۔ برگر سے انصاف کرتے ہاتھ روک کر اس نے دستگیر کو دیکھا جو خفگی سے وردہ کو دیکھ رہا تھا۔ مطلب وہ آپ کو پسند کرتی ہے تو وہ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ اس کے جھجکے بغیر کہی جانے والی بات پر دستگیر کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا۔ میں ایسی فضول قسم کی بکواس دوبارہ نہ سنوں ردا، سختی اور سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنا بیگ اور کوٹ اٹھا کر بغیر ان دونوں کو دیکھے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ دونوں گنگ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ نیہا نے تو کہا تھا کہ بھائی جانے سے پہلے اس سے اپنی پسند کا اظہار کر کے گئے تھے۔ وردہ کی جھنجھلاتی آواز پر وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہونے لگ گئی۔ بات اتنی سیدھی نہیں تھی جتنی شاید نیہا نے ان سب کو بتائی تھی۔
تم یہیں گھوم رہے ہو ابھی تک؟ کچن سے نکلتے سائم نے اس کو حیرانگی سے دیکھ کر کہا۔ سبھی جانتے تھے کہ آج اس کے پروجیکٹ اور کمپنی کے لانچ کا ایونٹ شام میں ہونا ہے۔ بس یار، شام کو تقریب ہے، تبھی جاؤں گا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے اس نے سستی سے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے مزمل سے انداز پر سائم نے اس کو تشویش سے دیکھا، جو خاموشی سے کرسی دھکیل کر وہیں بیٹھ رہا تھا۔ بس یار ٹھیک ہوں۔ نگار چچی کہاں ہے؟ پانی پی کر گلاس اس کو پکڑاتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا۔ خیر ہے نا؟ آواز سے تو بیمار لگ رہا ہے۔ سائم کی پریشانی اس کے چہرے کو دیکھ کر بڑھ رہی تھی۔ ہاں، وہ امی گھر پر نہیں ہے اور ارم نہیں آئی، اس لیے ادھر آیا ہوں کہ ہمت نہیں چائے بنانے کی۔ کہتے ہوئے وہ وہیں کچن کاؤنٹر پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ سائم تیزی سے سر ہلا کر آگے بڑھا اور اسٹو چلانے لگا۔ میں حاضر ہوں، بڑی اچھی بناتا ہوں چائے میں۔ سائم مسکراتے ہوئے پانی نکال کر اس کی معلومات میں اضافہ بھی کر رہا تھا۔ یہ چاروں ابھی تک یونیورسٹی سے نہیں آئیں؟ یہاں بھی خاموشی محسوس کر کے اس نے یوں ہی چہرہ کاؤنٹر پر رکھے ہوئے کہا۔ ہاں، تھیسس چل رہے ہیں تینوں کے، اور وردہ کا لاسٹ سیمسٹر ہے، تو بس اسی لیے ہمارے کان ٹھنڈے ہیں۔ سائم نے جسے اس سکون پر شکر کا کلمہ ادا کیا، وہ جو سائم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ زخرف نے آگے ایم ایس میں کیوں نہیں باقی سب کی طرح داخلہ لیا، خاموش ہی رہا، کیونکہ ذہن ابھی تک ردا کی اس سرد نظر کو نہیں بھول رہا تھا۔ اور بھائی، ہماری ہونے والی بھابھی کیسی ہیں؟ سر اٹھا کر وہ بولا تو اس کی شرارتی آواز پر سائم نے پلٹ کر اس کو گھور کر دیکھا۔ سمن ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، کچھ دن میں آنے والی ہے، یہاں دیکھ لینا وہ کیسی ہے۔ سائم نے کندھے اچکا کر بے نیازی سے کہا، جبکہ اس کی بے نیازی پر دستگیر کی تھکی سی ہنسی بے ساختہ تھی۔ کیوں نہیں بتا سکتا مجھے ان کے بارے میں؟ چائے کا ابالا آتے دیکھتے ہوئے سائم کو اس نے مسکرا کر پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا یار، تو بات یہ ہے کہ سمن صاحبہ ہمارے گھر کی عورتوں سے بالکل مختلف نہیں ہے۔ نہ اسے گھر داری کھانے پکانے کا شوق ہے، نہ کچھ آتا جاتا ہے۔ اس کے جلے کٹے انداز پر دستگیر بمشکل اپنی ہنسی قابو رکھ سکا۔ تو کیا ہوا، تو بھی میری طرح کوکنگ میں ایکسپرٹ ہو جا۔ اس کے حل بتانے پر سائم کا منہ مزید لٹک گیا۔ تیرے ساتھ جس کی شادی ہوگی، مان لیا کہ بہت خوش قسمت ہوگی، مگر یار زری کا شوہر بہت خوش نصیب ہے۔ اس کے کہے جانے پر دستگیر نے چونک کر اس کو دیکھا۔ تو کیا امی جان نے سب کو بتا رکھا تھا؟ آفس بھی سنبھالتی ہے، گھر کا ہر کام بھی، ہر رشتے کو بیلنس رکھنا کوئی سیکھے تو زری سے سیکھے۔ سائم حقیقتاً زری سے بے حد متاثر تھا، تبھی وہ ستائش سے کہہ رہا تھا، جبکہ دستگیر کے چہرے کو اداسی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ ایک اس کے چلے جانے کے بعد سبھی واقف ہو گئے تھے زری کے ہر انداز سے۔ صرف وہی اندھیرے میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا، اس کو سب سے زیادہ جان لینے کی چاہ میں۔ چائے حاضر ہے۔ سائم نے اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس کے سامنے کپ رکھا اور خود اپنا کپ تھام کر اس کے برابر کاؤنٹر کی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ دستگیر نے چونک کر سائم کو دیکھا، پھر زبردستی مسکرا کر چائے کا کپ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ اچھی بنی ہے ماشاءاللہ۔ اس کی برجستہ تعریف پر سائم نوازش بجا لایا۔ سائم! کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دستگیر نے آہستگی سے اس کو پکارا۔ زخرف اتنا سب سے الگ تھلگ کیوں رہتی ہے؟ وہ جو پھر سے اس کو سونا کہنے والا تھا، سنبھل کر بولا۔ سائم نے چہرہ پھیر کر بغور چونکہ اس کو دیکھا، جو چائے کے کپ کے کنارے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کپ سے اڑتے دھوئیں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، زیادہ فنکشنز وغیرہ میں نمایاں نہیں ہوتی وہ۔ سائم جو اس کی سب سے زیادہ عزت کرتا تھا، آہستگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب وہ کچھ زیادہ ہی منظر سے کٹتی چلی گئی ہے۔ صبح کا ناشتہ اور چھٹی کا کھانا تک سب کے ساتھ کرتے میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ یہ بہت عجیب ہے۔ اس کی اگلی تفصیلی بات پر سائم نے نگاہوں کا زاویہ اس سے بدل لیا۔ جانتا تھا کہ بات جس سمت جا رہی ہے اس میں وہ دستگیر سے خفا ہو جائے گا۔ خفا تھا۔ تجھے کیوں اس کی فکر ہو رہی ہے بھائی؟ تو بیٹا زری کو چھوڑ اور اپنا فوکس نیہا پہ رکھ۔ چائے کا کپ اٹھا کر کھڑے ہوتے ہوئے سائم نے جس تیزی تنزیہ لہجے میں کہا، اس پر دستگیر نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ زخرف کا نام سنتے ہی سب اس سے اپنے لہجے اور انداز کیوں بدلنے لگتے تھے؟ دستگیر کی حیران اندر تک اترتی نظروں کو نظر انداز کر کے وہ اپنی چائے سینک میں پھینک رہا تھا۔ میں نیہا کی شکل نہ دیکھوں تو فکر کی بات کر رہا ہے؟ اللہ بچائے رکھے مجھے اس مصیبت سے۔ اس کے تھکے لیکن ناگوار لہجے پر سائم نے چونک کر بغور اس کو دیکھا، جس کے چہرے پر حقیقتاً نیہا کے نام تک سے بیزاری ظاہر ہو رہی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ شام میں میرے ساتھ تم چلتے۔ چہرہ جھکا اور اس نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ سائم کا دل پھر اس کے لیے پسیجنے لگا۔ تیرے انوگریشن پر؟ اس کو گرم گرم چائے ایک ہی سانس میں پیتے دیکھ کر اس نے سوالیہ کہا۔ چائے کا خالی کپ کاؤنٹر پر رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تو کہتا ہے تو پھر چلتے ہیں، سائم نے مسکرا کر کہا، جبکہ دستگیر کو بھی مسکرانا پڑا۔ 6 بجے تک میری طرف آنا، دونوں ساتھ جائیں گے۔
ہاتھ میں پہنی رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ سائم کے اوکے بوس کہنے پر وہ پلٹ کر راہداری سے ہوتا ہوا اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے سے سائم نے لمحے بھر کو گہرا تشکر بھرا سانس لیا۔ 2 گھنٹے بعد نک 6 سے تیار وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ بجا رہا تھا۔ سائم بیٹا! خان بابا کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا، جن کے ہاتھ میں دستگیر کے ہینگ شدہ کپڑے تھے۔ سائم نے حیرانگی سے کپڑوں اور پھر اپنی گھڑی پر بجتے ٹائم کو دیکھا۔ یہ مجھے دے دیں خان بابا، میں اندر جا رہا ہوں، نرمی سے کہہ کر اس نے ان کے ہاتھ سے کپڑے تھام لیے اور ان کو سر ہلا کر جاتے دیکھتے ہوئے اس نے دروازہ پھر سے نوک کیا اور تیزی سے دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا، جہاں اندھیرا ہر سو تھا۔ اوئے دستی! اندازے سے سوئچ تک پہنچ کر ساری بتیاں روشن کرتے ہوئے صوفے پر مزے سے سوتے دستگیر کو دیکھ کر حیران سا اس کی جانب آیا۔ دستگیر! اس کا اشارہ تیزی سے ہلا کر وہ ٹیبل پر پڑے فون کی جانب متوجہ ہوا، جہاں یارے گار لکھا جگمگا رہا تھا۔ یقیناً وہ کال ارمان کی تھی۔ السلام علیکم یار، کدھر ہے تو؟ ہم نے 1 گھنٹے پہلے آنے کا پلان کیا تھا۔ دوسری جانب سے کال اٹھائے جانے پر ارمان خفگی سے کہہ رہا تھا، اور یہاں دستگیر دنیا سے بے خبر سو رہا ہے۔ دوسری جانب سے آتی سائم کی آواز پر وہ پہلے چونکا اور پھر پریشانی اس کو گھیرنے لگی۔ سائم یار دیکھو، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ تو کام اور وعدے کے معاملے میں بہت پابند ہے۔ ارمان کی تفکر بھری بات پر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ماتھا چھوا اور پھر اس کو ایسا لگا گویا اس نے جلتا انگارہ چھو لیا ہو۔ اس کو تو بہت تیز بخار ہے، سائم نے پریشانی سے کہا، جبکہ ارمان سمجھ گیا کہ اس کا بخار ذہنی ٹینشن کا نتیجہ ہے اور کہیں اگر اس کی طبیعت بگڑ گئی تو آپ اس کو جلدی سے اٹھائیں، نہانے کو کہیں، میں تب تک فنکشن دیکھتا ہوں۔ قریب آتے ہی بات کو دیکھ کر اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ دستگیر! ارمان نے فون ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کا کندھا زور سے ہلایا۔ جھنجھوڑے جانے پر دستگیر نے اپنی جلتی آنکھیں بمشکل کھول کر سامنے دیکھا، جہاں کوئی اس پر جھکا پریشانی سے اس کو شاید پکار رہا تھا۔ یار! سائم نے فرسٹ ایڈ باکس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کو پھر سے پکارا۔ دستگیر کا سویا تھکا ہوا ذہن ایک جھٹکے سے بیدار ہوا۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ بمشکل سیدھا ہوتے ہوئے اس نے پریشانی سے پوچھا۔ 6 بج رہے ہیں، مگر یار تیری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کو اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر سائم نے مدد کرتے ہوئے پریشانی سے کہا، تو یہیں ویٹ کر، میں بس شاور لے کر آیا۔ صوفے پر پڑے استری شدہ قمیص شلوار اٹھاتے ہوئے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باتھ روم جا رہا تھا۔ پیچھے سائم متفکر سا اس کو جاتے دیکھنے لگا، جس کو مضبوط اعصاب کو بخار نے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھلا، کیا بس یہ بخار کا ہی اثر تھا؟ 10 منٹ بعد ہی لاک کھولے جانے پر سائم نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ پہلے کی نسبت قدرے بہتر لگ رہا تھا، مگر اس کا گندمی چہرہ بخار کی حدت سے ابھی بھی سرخ ہو رہا تھا۔ جلدی جلدی پرفیوم چھڑک کر بے ترتیب بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے چادر بستر سے اٹھا کر شانے پر ڈالتے ہوئے اس نے جیسے سائم جیسے سست بندے کو اپنی جلدی سے حیران کر دیا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے اس نے سائم کی حیرانگی پر جیسے ماتم کیا۔ یار تیری طبیعت ٹھیک نہیں، تو دوائی لے پہلے۔ بے پرگی اڑاتے اس کو اچانک سے یاد آیا۔ نفی میں سر ہلا کر وہ دروازہ کھول کر سائم کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وینیو پر وہ جس طرح گاڑی دوڑاتا ہوا لا رہا تھا، سائم نے بس خود سے عہد کر لیا کہ کبھی اس کے ساتھ دوبارہ گاڑی میں نہیں بیٹھے گا۔ یار آگے تیرا ہی فنکشن ہے، تجھے جلدی کس بات کی ہے؟ مضبوطی سے بیٹھے سائم نے جھنجھلا کر کہا، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ آخر کیا بتاتا اس کو؟ یا اللہ، میری اگلے ہفتے شادی ہے۔ دعائی انداز میں ہاتھ بلند کر کے آنکھیں میچتے ہوئے اس نے اللہ کے حضور بڑبڑا کر عرضی ڈالی تھی، جبکہ دستگیر نے اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر اسپیڈ آہستہ کر لی۔ باقی کا راستہ سائم نے اس کے کان کھا کر کاٹا۔ اب میں تیرے ساتھ کہیں سفر نہیں کرنے لگا بھائی، گاڑی پارکنگ لاٹ میں روکتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے کان سہلاتے ہوئے کہا، اور سائم پھر سے ڈٹائی سے ہنس دیا۔ کبھی کبھار وہ اپنی باتوں سے سب گھر والوں سے بڑا اور مدبر لگتا تھا، اور کبھی تو وہ گھر کے چھوٹے سبیل اور زینی کو بھی مات دے جایا کرتا تھا، جیسے ابھی اس کا بھیجا پکا کر اس نے ثابت کیا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی سائم تو اتنا حیران نہیں ہوا، مگر پھر بھی ستائشی آنکھوں سے وہ چاروں طرف گھوم کر اس ماورائی سے وینیو کو دیکھ رہا تھا، جبکہ دستگیر اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا وہ کسی دھندلے سے خواب نگر میں داخل ہو گیا ہے۔ سب کچھ حقیقتاً کسی حسین و دل فریب خواب کی مانند دھندلا اور دلکش تھا۔ مدھم چلتی روشنیوں میں اب وہ چہرہ پھیر کر ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ نظر آ جائے جس نے خواب کو حقیقت میں لا کھڑا کیا تھا۔ نظر اٹھا کر جیسے ہی اس نے اوپر دیکھا، ایک بڑے سے سیاہ رنگ کے کپڑے پر چاندی کے حروف سے جہاں خواب تعبیر پاتے ہیں "Where the dreams comes true" لکھا یوں جگمگا رہا تھا جیسے ہوا میں معلق ہو کر پھڑ پھڑا رہا ہو۔ تمام روشنیوں کا مرکز وہ حروف ہی تھے۔ تم نے یہ سب زرکون ایونٹ اسپیشلی سے کروایا ہے؟ سائم کے تصدیقی سوال پر وہ جو مسحور ہو سر اٹھائے اس ہال میں لگے الفاظ کو دیکھ رہا تھا چونک گیا۔ تمہیں کیسے معلوم؟
संभल कर उसने हैरानगी से पूछा, पाकिस्तान में कौन है जो नहीं जानता जरी के काम को? साइम के कहने में सताइश और फ़ख्र साफ महसूस किया जा सकता था। जरी? इससे पहले वो कुछ कहता, साइम की पुकार पर उसका बीमार होता दिल इतनी ज़ोर का कानों में आकर धड़का कि दस्तगीर को लगा उसकी आवाज़ वहाँ मौजूद हर एक शख्स ने ज़रूर सुन ली होगी। आवाज़ पर जो फॉग मशीन देख रही थी, चेहरा उठाकर हैरानगी से पीछे देखने लगी। अरे साइम, अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? साइम के मुस्कुराते चेहरे को देखकर वो बिल्कुल धीरे से तकल्लुफ़ से मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम, तुम तो छा गई हो यार, क्या शानदार मावराई सा वेन्यू है। साइम की पुरजोश तारीफ पर उसका चेहरा किसी गुलाब की तरह खिलने लगा। दस्तगीर यूं ही गुमसुम साकिन सा उसके चेहरे को देख रहा था जो उसको अपना बीमार बना चुका था। वाकई में जज़ाकल्लाह साइम, ताज्जुब से कहकर वो उसका शुक्रिया अदा करके नज़रों की तपिश पर चेहरा फेर कर उसको देखने लगी जो चेहरे से बीमार लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम दस्तगीर साहब। उसको किसी कदर हैरान लेकिन पुरतकल्लुफ़ आवाज़ ने उसको चौंका दिया। वालेकुम अस्सलाम। वो भी दस्तगीर था अपनी कैफियत पर पल भर में ही काबू पा लेने वाला। अरमान साहब कहाँ हैं? आप दोनों एक बार देख लें सब, ताकि मेरी टीम मुतमईन हो जाए। उसकी नज़रें खुद पर फिर से महसूस करके वो मुद्दे की बात पर आई, वही बात जिसके लिए वो पिछले आधे घंटे से इन लोगों के इंतज़ार में थी। सब बहुत अच्छा है, बहुत प्रोफेशनल है, थैंक यू, उसने उसी लहजे में कहा जिस लहजे में वो कई सालों से कारोबार करता आ रहा था। ठीक, मैं और मेरी टीम फिर इजाज़त लेंगे। चेहरा फेर कर हाथ के इशारे से फाइल्स थाम कर खड़ी लड़की को बुलाकर उसने कहा, जबकि साइम ने दस्तगीर को देखा जो हर तरफ का फ़र्क और होश बुलाए ज़ुखरफ को देख रहा था। ठीक है साइम, फिर घर में मुलाकात होती है। नरमी से कहकर वो करीब आती लड़की की जानिब बढ़ गई उस पर, उसकी हालत ज़ार पर एक नज़र डाले बिना। तुम काफ़ी साल बाद आए हो ना, इसलिए अजीब लग रहा है तुम्हें, वरना जरी ऐसे ही सबसे रिजर्व रहती है। उसकी आंख में कुछ मासूम होकर मरता देखकर साइम को कहना ही पड़ा। वो जिसने खुद से अहद किया था कि जरी का जिक्र तक दस्तगीर के सामने नहीं होने देगा, उसके तसल्ली भरे अंदाज पर दस्तगीर ने चेहरा फेर कर उसको देखा। साइम उसकी यकदम खाली होती आंखों को देखकर ठटका और इससे पहले कि वो कुछ कहता, दस्तगीर धीरे से मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाते हुए आगे बढ़ गया। वहीं जहां आज उसके लिए सब इकट्ठे हो रहे थे, उसको देखने और सुनने के लिए दूर दराज के ममालिक से आए हुए थे, और फिर उसने चेहरा फेर कर वहाँ देखा जहाँ से वो हॉल की कदम आदम स्लाइडिंग खिड़कियों से अपनी टीम के हमरा बाहर जा रही थी। उसकी दुनिया मान करके, वीरान करके, फिर से सामने को देखकर चल दिया जहाँ उसका इंतज़ार किया जा रहा था। वीरान है मैकदा, खुम सागर उदास हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। कैसा रहा कल का इवेंट तुम्हारा? सीढ़ियाँ उतर कर आते दस्तगीर को देख के सभी के सलाम के जवाब के बाद मुर्तज़ा चचा ने मुस्कुराकर इस्तफसार किया। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मगर उसके सुर्ख चेहरे पर नज़र पड़ते ही उनको परेशानी से कहना पड़ा, जबकि सब जो नाश्ता करके अब चाय पी रहे थे कप रखकर चेहरा फेर कर उसको देखने लगे जो मुज़हमल सा लग रहा था। क्या हुआ बेटा? फ़िरोज़ा बेगम तेज़ी से उठकर तफक्कुर से उसके पास आई और फिर उसके लिए कुर्सी घसीट कर पीछे को हुई। नहीं ठीक हूँ, बस थकावट। सबके परेशानी को रफ़ा करते हुए वो मध्यम सा मुस्कुरा कर बोला। उसकी तसल्ली पर फ़िरोज़ा बेगम ने उसके माथे पर हाथ रखा और फिर तेज़ी से पीछे को हुई। क्या मतलब ठीक हो? बुखार कितना तेज़ हो रहा है तुम्हें? उनके कहे जाने पर मुस्तफ़ा साहब ने बगौर उसको देखा जो जिस्मानी से ज़्यादा ज़हनी थकावट का शिकार लग रहा था। आप बैठिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेशक, पूछ लें साइम से। उनका हाथ मोहब्बत से थामकर उनको अपने बराबर खाली कुर्सी पर ज़बरदस्ती बिठाते हुए उसने साइम की जानिब इशारा करते हुए कहा, ताईजान कल भी इसको इतना सख्त बुखार था, लेकिन फिर भी इसको इवेंट पर जाने की बेहद जल्दी थी। साइम का यूं मौके पे दगा दे जाने को वह हैरानगी से देख रहा था। जब उसके तासुरात पर साइम ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई। जब से आए हो बस ऑफिस की पड़ गई है तुम्हें, कुछ दिन तो आराम कर लेते। अब साइम के फंक्शंस कल से शुरू हो रहे हैं तो हफ्ते का ऑफ ले लो, सैफ चचा ने धीरे से कहा, जबकि सभी ने तायीद की। इंशाल्लाह, और इवेंट बेहद शानदार रहा, बहुत खूबसूरत। उसकी यकदम से चमक उठती आंखों को फ़िरोज़ा बेगम ने हैरानगी से चेहरा फेर कर देखा। ये नेहा कहाँ है? मारिया चची ने चाय कप में डालते हुए बात का रुख बदल दिया। दस्तगीर के तेज़ी से बदलते नागवार तासुरात को सभी ने अजहद हैरानगी से देखा। जरजान की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए चली गई, कल आ जाएगी फिर से। दस्तगीर के लिए नाश्ता डालते हुए नेहा के जिक्र ने उनको जैसे शादाब कर दिया था। या आपने इवेंट किससे प्लान करवाया? वेबसाइट पर तस्वीर देखती उर्वा ने सताई से सवाल किया। ज़ुखरफ से, उसके मध्यम लफ्ज़ी जवाब पर जहाँ साइम के अलावा बाकी सब ने ठटक कर उसको देखा, वहीं फ़िरोज़ा बेगम के समातों पर गोया धमाका हुआ। टेबल के नीचे रखे हाथ मारे चच्ची ने तेज़ी से भेंच लिए। अच्छा किया, जैसे जरी इवेंट प्लान कर सकती है वैसे पिंडी इस्लामाबाद में कोई नहीं कर सकता।
اس گفتگو میں پہلی بار حصہ لینے والے مصطفیٰ صاحب تھے۔ فیروزہ بیگم نے سرخ پردے چہرے کے ساتھ ان کو سلگتی نظروں سے دیکھا، مگر وہ ان کی نظریں جان کر نظر انداز کیے دستگیر کو دیکھ رہے تھے۔ جی، سائم بھی یہی کہہ رہا تھا۔ انفیکٹ جب ارمان نے مجھے زرکون ایونٹ اسپیشلسٹ کا بتایا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ زخرف اتنی کامیاب فرم چلا رہی ہے۔ وہ جیسے بیماری اور ساری ناگواری بھول کے کھل کر کہہ رہا تھا۔ ماری سچی نے ایک نظر فیروزہ بیگم کو دیکھا، جن کا بس نہیں چل رہا تھا کیا سے کیا کر ڈالیں۔ وہ اور بھی بہت کچھ اچھے سے پلان کرتی ہے۔ ان کی سخت آواز پر مصطفیٰ صاحب نے ناگواری سے ان کو دیکھا، مگر دستگیر ان کی گویا انسنی کر کے کہے جا رہا تھا۔ ایون ہمارے فورن کلائنٹس بھی ایونٹ پلانر کا پوچھ رہے تھے۔ چائے کے ٹھنڈی ہو جانے سے بے خبر وہ جو بابا جان کو بتا رہا تھا، ایک نظر مرتضیٰ کو دیکھنے لگا، جہاں وہ بہت سارا فخر دیکھنا چاہتا تھا، مگر ان کے ناگوار سخت ہوتے انداز پر اس نے حیرانگی سے بابا جان کو دیکھا، جنہوں نے ایک دم آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے جیسے اسے ایک خاموش دلاسا دیا۔ اب اگر تمہاری فضول باتیں ختم ہو گئی ہوں تو ناشتہ کر لو، ہم سب کر چکے ہیں۔ پہلو بدل کر انہوں نے جس سختی سے کہا، اس پر چائے پیتی ردا افسوس سے ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ یکدم ساری وہاں کی خوشگوار فضا کو غیر آرامدہ محسوس کر کے دستگیر نے چہرہ پھیر کر ماں کے ضبط کرتے چہرے کو الجھ کر دیکھا۔ ناشتے کے بعد ہم کل کی فنکشن کی تیاری کریں گے۔ ان چاروں لڑکیوں نے ہفتے کی یونی سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ تب فروا نے جوش سے کہہ کر ماحول کا رخ پھر سے بدل دیا اور وہ لوگ چائے پیتے ہوئے پھر سے آتے ایونٹس کی باتوں میں مگن ہو گئے۔ صرف دستگیر اور مصطفیٰ صاحب خاموش تھا، معین کا کردار ادا کر رہے تھے، اور دستگیر اس کایا پلٹ پر حیران سا تھا۔ اس کے بابا سے زیادہ اس کی ذہنی مطابقت پہلے اپنے چچا جان سے تھی، مگر اب اس کے سارے مزاج اور انداز بابا جان سے میل کھاتے نظر آ رہے تھے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بابا جان کو دیکھا، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ اخبار اٹھا کر اس کو یوں پڑھنے میں مگن ہو گئے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ فون کی ٹون پر اس نے چہرہ جھکا کر اپنا فون نکال کر دیکھا، جہاں ارمان کا واٹس ایپ پر میسج جگمگا رہا تھا۔ اوہ، ایونٹ کے BTS کی تصاویر بھی بھیج دے، فوٹوگرافر نے۔ کیا کروں؟ وہ جو بے دلی سے فون رکھنے لگا تھا، کسی خیال سے ایک دم اس کی آنکھیں چمکیں۔ تو وہ USB میرے آفس میں رکھوا، میں بھی آیا۔ تیزی سے ٹائپ کر کے میسج بھیجتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کرسی دھکیلے جانے پر سبھی نے باتوں سے چونک کر اس کو دیکھا۔ مصطفیٰ صاحب نے بھی ایک اخبار سے نظریں اٹھائیں۔ آفس میں کوئی ضروری کام ہے، پھر ہفتے کا آف لے لوں گا، ان کو مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی بیماری بھول کر جس تیزی سے وہاں سے نکلا، اس نے سب کو حیران جبکہ فیروزہ بیگم کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔